بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے۔ آنریبل اقبال چشتی صاحب، نیاز صدیقی صاحب، بریگیڈیئر برکی صاحب، بریگیڈیئر فاروق صاحب، ڈسٹنگوشڈ گیسٹس، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ I would like to thank UNAP for inviting me and for making me a part to participate for this very noble and important cause. And as you know, as I represent Rahman and Rahim from this platform, I've been very lucky to have the opportunities to make programs on drug abuse, to meet the people under the influence of drugs, to meet their families, visit their homes, conduct talk shows, and know about their miseries, their curses, and exactly how they are experiencing their life on the ground reality. Today I will try to share that experience with you. Allah Ta'ala in the Quran, Surah number 41, verse number 40, उसमें اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ملو ما شئتم، عمل کرو جیسا بھی تم چاہو۔ اس آیت سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک فری ول دیا ہے، the right to choose, freedom to say no, and this is the biggest difference اللہ کی کریشن میں انسان اور اس کی باقی کریشنز کا، کہ انسان کے پاس ایک چوائس ہے، ایک فریڈم ہے، ایک فری ول ہے۔ اور اس فریڈم کو، اس فری ول کو جب انسان نے استعمال کیا، جب بھی، جس ایرا میں بھی، جس پیریڈ میں بھی، تو اس نے اللہ کو نظر انداز کیا۔ اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں آج یا اب اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا۔ اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں اب اپنی زندگی اپنی ڈیزائرز سے گزاروں گا۔ تو اس نے اللہ کی بات کو ماننا چھوڑ دیا، اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ دی۔ تو پھر اس کے لیے کیا حق اور کیا باطل؟ جو چیز اس کے فیور میں ہوتی وہ اسے ایکسیپٹ کر لیتا، جو چیز اس کے فیور میں نہیں ہوتی وہ اسے ریجیکٹ کر دیتا۔ اس سے اس انسان کے اندر سائیکولوجیکلی ایک بیلنس آؤٹ ہو گیا، کانفیڈنس کی کمی، کمپلیکسز ڈیولپ ہو گئے۔ اور اس کانفیڈنس کی کمی کو دور کرنے کے لیے، کمپلیکسز کو دور کرنے کے لیے، اپنی توجہ ہٹانے کے لیے، ایک انٹرٹینمنٹ کے نام پر ایز این آلٹرنیٹ شیطان نشے کو انٹروڈیوس کرتا ہے۔ نشہ ویسے بہت قسموں کا ہوتا ہے، علم کا نشہ بھی ہوتا ہے، دولت کا نشہ بھی ہے، طاقت کرسی کا نشہ بھی ہوتا ہے، حسن کا نشہ بھی ہوتا ہے، اور ڈرگس کا نشہ بھی ہے۔ لیکن کیونکہ آج ہمیں بات کرنی ہے ڈرگس پر، جس میں نارکوٹکس، کیمیکلز، نیچرل سبسٹنسز، ان نیچرل سبسٹنسز جو ڈرگ یا نشہ پروڈیوس کرتے ہیں، اس پہ آج میں بات کروں گا تھوڑی سی۔ اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس چیز پہ ذرا غور کریں اور کوشش کریں کہ جو چیز آپ کو سمجھ آ جائے اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر میں آپ سے ایک کویسچن پوچھوں یا آڈینس سے کہ آپ میں سے کتنے لوگ، مجھے ہاتھ اٹھا کر بتائیے گا پلیز، آپ میں سے کتنے لوگ ڈپینڈنٹ، محتاج اور غلام رہنا پسند کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ کوئی ہے اس آڈینس میں؟ نوبڈی۔ اس کا مطلب بائی نیچر ہم ڈپینڈنسی، محتاجی، غلامی پسند نہیں کرتے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ نشہ تو ہمیں ڈپینڈنٹ بناتا ہے، غلام بناتا ہے، محتاج بناتا ہے، ہم اسے کیسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، کیسے اس کو پسند کر سکتے ہیں؟ یونیورسل لا ہے کہ دنیا کی آپ کسی سوسائٹی میں بھی چلے جائیں، کسی ریلیجن کو بھی آپ دیکھ لیں، وہ نشے کو کنڈیم کرتا ہے۔ ایک لا ہے کہ نشے کی حالت میں آپ گاڑی نہیں چلا سکتے، لیکن ہم اپنی زندگی کی گاڑی کیسے چلا سکتے ہیں؟ نشے کا ایڈکٹ کسی کی زندگی بچانے کے لیے بلڈ نہیں ڈونیٹ کر سکتا۔ نشے کا ایڈکٹ اپنی فیملی ریپرزنٹیشن کھو دیتا ہے، کیونکہ جب کبھی کسی بہن بیٹی کا رشتہ آتا ہے تو ایسے بچوں کو سامنے نہیں لایا جاتا۔ پھر کیا وجہ ہے، کیا ریزنز ہیں کہ انسان نشے کی طرف آتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو نشہ کرتے ہیں؟ اس کے کیا ایفیکٹس ہیں، کیا نقصانات ہیں، اس کی پریونشن کیا ہے، اس کا سلوشن کون دیتا ہے؟ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو نشے کے ایفیکٹس پہ تھوڑی سی بات کروں۔ ابھی ریسنٹلی، ویری ریسنٹلی، رحمان الرحیم کی پوری ٹیم نے تھیلیسیمیا کے اوپر ایک پروگرام بنایا۔
اس میں آپ کو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اس بیماری میں خاص طور پہ جو افیکٹڈ ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں، اور ان کو بلڈ ختم ہو جاتا ہے، ان کو مہینے میں 1 بار 2 بار بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے، انجیکشنز لگتے ہیں ان کو ڈیلی۔ تو میں نے دیکھا کہ اس بیماری میں بچے، ان کے ماں باپ خون کی ایک بوتل کے لیے دھکے کھا رہے ہیں، انجیکشنز کے لیے تکلیف اٹھا رہے ہیں، پریشانی اٹھا رہے ہیں۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ ویلیو آف لائف کیا ہے، ویلیو آف ہیلتھ کیا ہے۔ صحت اللہ کی وہ نعمت ہے کہ اس کا اندازہ ہمیں جب ہوتا ہے جب ہم یا تو خود بیمار ہوتے ہیں، یا کسی بیمار کو وزٹ کرتے ہیں، یا ہاسپٹلس جاتے ہیں، تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا بلیس کیا ہے، فری آف چارج، بغیر ڈسیبلٹی کے، بغیر کوئی پرابلم کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے۔ یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ نشہ ڈائریکٹ افیکٹ کرتا ہے ہیلتھ کو۔ شروع میں زندگی کو بہت سموتھ اور ریلیکس کرتا ہے، ایک ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ لائف کی سائیکل کو سلو کرتا ہے، اور اس کے بعد روک دیتا ہے کسی بیماری کی صورت میں، سوشل یا اکنامک ڈیزاسٹر کی صورت میں، یا مجرم بنا کر سزا دلوا دیتا ہے۔ نشہ گراؤنڈ کے اوپر سب سے بڑی مثال ہے ناشکری کی، جو اللہ نے ہمیں یہ صحت دی ہے۔ نشہ اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، صلات سے روکتا ہے، اللہ کو بھلا دیتا ہے، ہمیں ایک آئسولیشن میں لے جاتا ہے، ہمیں ایک ڈسکنیکشن میں لے جاتا ہے۔ جس طرح ایک ٹیلی فون سیٹ ہوتا ہے، اگر وہ ڈسکنیکٹڈ ہو اس کی کیا ویلیو ہے؟ نشہ ہمارا ضمیر، ہمارا کانشینس کو مردہ کر دیتا ہے، ہم سے صحیح اور غلط کا فرق ختم کر دیتا ہے۔ نشہ ہمیں موڈی بناتا ہے، بے حس بناتا ہے، بے شرم بناتا ہے، لالچی بناتا ہے، سیلفش بناتا ہے، ہمیں پریکٹیکلٹی سے ہٹا کر ان ریئلسٹک بناتا ہے۔ نشہ ہماری طبیعت کے اندر، ہمارے بیہیویئر کے اندر چینجز لاتا ہے، ہمیں یا تو ڈپریس کرتا ہے یا اگریسو بناتا ہے، ہمیں فل آف کمپلینٹس بناتا ہے، اللہ سے شکایت، ملک سے شکایت، لوگوں سے شکایت، ماں باپ سے شکایت، ہمیں ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑتا، ہم سے وہ اسپرٹ چھین لیتا ہے جب مشکل وقت میں انسان جو لڑ سکتا ہے۔ نشہ ہم سے تعلیم چھین لیتا ہے، نشہ ہم سے وہ ایبلٹیز جو اللہ نے ہمیں دی ہے، جو ٹیلنٹ ہمیں دیا ہے، وہ سب ویسٹ کرا دیتا ہے۔ ہمارا کیریئر ختم، ہمارا فیوچر ختم، ملک کے لیے کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن نہیں ہو سکتا، دین کے لیے کوئی پازیٹیو کنٹریبیوشن نہیں ہو سکتا۔ نشہ ہمیں ایک ڈارکنیس میں لے جاتا ہے، بغیر ویژن کے، بغیر کرائٹیریا آف رائٹ اینڈ رانگ کے، ہماری کریڈیبلٹی ختم کر دیتا ہے، ہمارے رشتے کھو دیتا ہے۔ نشہ وہ کام بھی ہم سے کرواتا ہے جو ہم ہوش میں 10 دفعہ سوچیں، جیسے قتل، چوری، زنا، ایکسیڈنٹ۔ نشہ ہمارے جسم کو بھی افیکٹ کرتا ہے، ہمارے میموری کو لاس کرتا ہے، ہمارے ریفلیکسز سلو کرتا ہے، ہمارے برین ڈیمیج کرتا ہے، ہمارے آرگنز کو ڈیمیج کرتا ہے۔ اور ایک اور بہت ویلیوبل چیز، دیٹ از ٹائم، جس کا ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے پاس کتنا ہے۔ نشہ وقت کو ضائع کراتا ہے، وقت اپارچونیٹیز کے ساتھ ہوتا ہے، وقت اپارچونیٹیز لاتا ہے، وقت ریسائیکل نہیں کیا جا سکتا۔ نشہ تمام اپارچونیٹیز، میجر ایونٹ زندگی کے سب ویسٹ کر دیتا ہے، ہماری انرجی بھی کنزیوم کرتا ہے، ہمیں ان پریپیئرڈ رکھتا ہے، ہماری توجہ ہٹا کر ایک فیلئر کو جنم دیتا ہے۔ اور جب ایسا انسان ہوش میں آتا ہے تو اس کا زندگی کا گولڈن پیریڈ گزر چکا ہوتا ہے، پڑھنے لکھنے کا، کوئی پروڈکٹیو کام کرنے کا، ماں باپ کی خدمت کرنے کا، بچوں کی تربیت کرنے کا، اللہ رسول کو راضی کرنے کا۔ اور وہ انسان تنہا، بے سہارا، لاوارث، ایک لوزر کی طرح اپنی زندگی کی سانسیں گنتا رہتا ہے اور اس ذلت والی زندگی سے نجات مانگتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا، آپ ملیں ان لوگوں سے جو نشہ کرتے ہیں، ان کی فیملیز سے ملیں، ان کی زندگی کی کنڈیشنز دیکھیں، ان سے بات کر کے دیکھیں، آپ کو یقین آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 3363، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نشے کے قریب مت جانا، یہ وہ غلطی ہے جو بہت ساری غلطیوں کو جنم دیتی ہے۔ اس کی مثال جس طرح ایک درخت اپنی برانچز کو جنم دیتا ہے، اسی طرح نشہ بہت ساری غلطیاں ہم سے کراتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سیریس سائیڈ ایفیکٹس، آفٹر ایفیکٹس، نقصانات کے باوجود ہم لوگوں کو نشہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کے کیا ریزنز ہیں؟ کہتے ہیں کہ فرسٹ وی میک اے ہیبٹ، دین دا ہیبٹ میکس اس۔ اگر ہم غور کریں تو کیا ہمیں صرف غریب لوگ نشہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟
اگر ہم غور کریں تو کیا ہمیں صرف ینگسٹرز نظر آتے ہیں, ان پڑھ لوگ نظر آتے ہیں؟ نہیں, نشہ کرتے ہوئے ہمیں پڑھے لکھے لوگ بھی نظر آتے ہیں, امیر لوگ بھی نظر آتے ہیں, پریولیج لوگ بھی نظر آتے ہیں, ہر ایج کا انسان نظر آتا ہے. اس کا مطلب نشہ کسی ایک ایلیمنٹ آف سوسائٹی کو ٹارگٹ نہیں کرتا, پوری سوسائٹی کو ٹارگٹ کرتا ہے. اس کے یقیناً بہت سارے ریزن ہوں گے. میں 5 میجر ریزنز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلا ریزن, حقیقت سے فرار. انسان اپنی کمزوریاں, اپنی نفسیاتی کمزوریاں, محرومیاں, غم, فیلیئرز, جب اس کے اندر کانفیڈنس نہیں رہتا حالات کو فیس کرنے کا, تو وہ فرسٹریشن ریلیز کرنے کے لیے, ریلیکس ہونے کے لیے نشے کا سہارا لیتا ہے. جبکہ نشے کا سہارا تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ایک شیل میں لے جاتا ہے, ایک فینٹیسی ورلڈ میں لے جاتا ہے, لیکن جب انسان نشے سے باہر آتا ہے تو نہ پرابلم چینج ہوتی ہے, نہ سالو ہوتی ہے, نہ ریالٹی چینج ہوتی ہے, بلکہ جو وقت ضائع ہوتا ہے اس کی وجہ سے حالات ورس ہو جاتے ہیں. نمبر 2, ناشکری. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں, اور یہ بہت بڑا ریزن بھی ہے, جو پریولیج کلاس ہے, جن کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے, ہر قسم کی نعمت اللہ نے دی ہے, ان کی زندگی میں کسی قسم کا پرابلم نہیں ہے, اور ان کا سب سے بڑا پرابلم ہی یہ ہے کہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اس لیے وہ یوفوریا کے لیے, ٹو بی ہیپی, ٹو پارٹی, ٹو ہیو فن, کک کے لیے, بز کے لیے, وہ شغل میں ایک سگریٹ سے شروع ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ نشے کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں. یا تو جو نعمتیں اللہ نے انہیں دی ہیں وہ بھی چھن جاتی ہیں, یا جو نعمتیں ہیں اس کو انجوائے کرنے کے قابل نہیں رہتے. تیسرا ریزن, پیرنٹس کی نیگلیجنس, ماں باپ کی عدم توجہ. ماں باپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھا دیں, اچھی اور اعلیٰ تعلیم دلا دیں, ان کو اچھی فیسلٹیز دے دیں, بلکہ ان کی ذمہ داری میں سب سے بڑی اور ٹاپ پرائرٹی چیز وہ ہے تربیت. ماں باپ کا بچوں سے کمیونیکیٹ کرنا, ان کی پرابلمس کو جاننا, ان کی سائیکی کو سمجھنا, ان کی پرابلمس کو سالو کرنا. جب ماں باپ خود اللہ سے, دین سے دور ہوں گے تو گھر کا ماحول کیسے ٹھیک ہوگا؟ ماں باپ جب تک خود لیڈ بائی ایگزامپل نہیں کریں گے تو بچہ ان سے کیا سیکھے گا؟ بے پناہ لاڈ پیار, ضرورت سے زیادہ لبرٹی, فضول خرچی, بچوں پہ چیک نہ رکھنا, بیلنس نہ رکھنا, کہاں جا رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, کن کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں, ان میں پیسوں کی ڈیمانڈز کیوں بڑھ رہی ہیں, کیا بیہیویئرل چینجز آ رہے ہیں. ان سب چیزوں کو چیک بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. اس کی عدم توجہ اور لاپرواہی بچوں کو نشے کی طرف لے آتی ہے. چوتھا ریزن جو ہے وہ غربت ہے. بیسک وسائل نہ ہونا, نیسیسٹیز نہ ہونا, تعلیم نہ حاصل کر پانا, بے روزگاری, غربت کے پریشر کی وجہ سے کوئی سپورٹس کی ایکٹیویٹی نہ کر پانا. اس کی وجہ سے ملک سے, قوم سے, لوگوں سے شکوے شکایات ہو جاتی ہیں, اور ایسا انسان فرسٹریشن ریلیز کرنے کے لیے نشے کو پکڑ لیتا ہے. یا تو نشہ بیچ کر نشہ کرتا ہے, یا چوری کر کر نشہ کرتا ہے. اور پانچواں بڑا ریزن ڈرگ ٹریفکنگ ہے, جو دشمنی اور لالچ پہ بیس کرتا ہے. ڈرگ ٹریفکنگ کے ذریعے, ڈرگ ٹریڈ کے ذریعے ملک اور قوم کے اندر ڈرگس کو اویلیبل کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر کسی قوم سے دشمنی ہو تو اس کی یوتھ کو نشے پر لگا دو, ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ قوم, وہ ملک خود بخود ختم ہو جائے گا. لوگ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ لالچ میں آ کر بکتے ہیں اور اس زہر کو پھیلاتے ہیں, اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ 2 ہے, اس کی 195 آیت میں فرماتا ہے, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, تم اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. نشہ خودکشی ہے اور خودکشی حرام ہے. اگر کوئی انڈیویجول نشے کی طرف جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے, اپنے کیریئر کو ہلاکت میں ڈالتا ہے, اپنے پورے خاندان کو, رسپانسبلٹیز کو, اپنی پوری زندگی کو. اور اگر پوری قوم نشے کی طرف جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتی ہے, اپنی تاریخ, اپنی تہذیب, اپنا کلچر, اپنی پوری قوم کا جو ایک نظام, ایک سسٹم, ایک شناخت, وہ سب کچھ ہلاکت میں چلا جاتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی پریونشن, اس کا سلوشن کیا ہے؟ سب سے بیسٹ, سب سے افیکٹو اور سب سے لاجیکل پریونشن اسلام دیتا ہے, کیونکہ اسلام از اے دین بیسڈ آن نیچر. آپ نے سنا ہوگا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. تو اسلام پریونشن کی بات کرتا ہے, پہلے سٹیپ پر ہی روک دیتا ہے انسان کو. اس نے ہر قسم کے نشے کو حرام قرار دیا تاکہ لوگ اس کا شکار نہ ہوں.
اور اگر اس کو پریونشن کی ڈیٹیل میں جانا چاہیں تو پریونشن جو ہے سب سے بڑی وہ ایمان ہے، کیونکہ ایمان کے ساتھ اللہ کی رحمت، سلامتی، خیر و برکت کا ایک پیکج ہوتا ہے۔ جس نے ایک دفعہ یہ ایکسپیرینس کر لیا، اس کے لیے دنیا کی کسی قسم کی کوئی نشے کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور ایمان جو ہے وہ اللہ پر ہے۔ اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ آپ ہاتھ اٹھا کر بتائیں، آپ میں سے کتنے لوگ اللہ کو مانتے ہیں؟ ایوری بڈی۔ اب میرا ایک اور سوال ہوگا آپ سے، ہم میں سے کتنے لوگ اللہ کی مانتے ہیں؟ دس از دا بگیسٹ ڈفرینس۔ ایمان اللہ پر لانا ہے، اس کے احکامات پہ بھی لانا ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکامات پہ ایمان رکھتے ہیں تو اللہ کے حکم میں ہر قسم کا نشہ حرام ہے، وہ کبھی اس قسم کے ڈرگس کے پرابلمز میں نہیں پھنستے۔ اور دوسری جو بڑی اہم بات ہے، زندگی کوئی اسٹریٹ لائن نہیں ہے، زندگی میں اسموتھ سیلنگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس میں رکاوٹیں آتی ہیں، سیٹ بیکس آتے ہیں، ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی۔ کتنے ہی مسئلے مسائل ہوں، کتنے ہی پرابلمز ہوں، سائیکولوجیکل ہوں، غربت ہو، محرومی ہو، غم ہو، ایکسیڈنٹ ہو، کچھ بھی ہو، نشے کا سہارا تو وقتی طور پر ایک سہارا دیتا ہے، لیکن اینڈ میں وہ بے سہارا بناتا ہے۔ کہتے ہیں دا بیسٹ وے ٹو اسکیپ فرام اے پرابلم از ٹو سالو اٹ، اور دین ایگزیکٹلی یہی کرتا ہے، فرار نہیں دیتا، اسکیپ نہیں دیتا، وہ اصول بتاتا ہے، ایڈریس کرتا ہے روٹ کاز پہ، اور اس کا سلوشن بتاتا ہے اور نجات دیتا ہے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، کیا ان کی زندگی میں پرابلمز نہیں آئیں، مشکلات نہیں آئیں؟ کیا پلاننگ، سازشیں، منافقت نہیں ہوئی؟ آپ نے کبھی پیٹھ نہیں دکھائی، آپ نے حالات سے فرار اختیار نہیں کیا، آپ نے حالات کو فیس کیا، اس کا مقابلہ کیا، حسن و سلوک کے ساتھ، صبر کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ، اللہ پر یقین اور توکل کر کے صرف اور صرف اللہ کا سہارا لیا، جو کہ سب سے مضبوط سہارا ہے۔ اگر کبھی زندگی میں ایسے حالات سے گزرتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ کا سہارا لینا چاہیے۔ اللہ کی ذات نہ ہمیں ٹوٹنے دے گی، نہ بکھرنے دے گی، نہ ہمیں ڈپریشن میں جانے دے گی، نہ ہمیں ایروگنٹ بنائے گی، بلکہ اللہ کی ذات اگر زخم لگا ہوگا تو اس کا مرہم بھی دے گی، اگر ہمیں نقصان ہوگا تو اس کو کمپنسیٹ بھی کرے گی، اور ہمیں کامیاب کرے گی ضرور، اور کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا اللہ کی ذات۔ میں بس اینڈ کروں گا دو چھوٹی چھوٹی باتوں سے کہ ایک تو ماں باپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ ماں باپ بچوں کو تربیت دیں، دین کے پرنسپلز پہ تربیت دیں، خود دین کو پہلے سیکھیں، کیونکہ لیڈ بائی ایگزامپل ہوتا ہے۔ ماں باپ سے سیکھتے ہیں بچے، تو ان کو شکر گزار بنائیں، ان کو ملک اور دین کی اہمیت بتائیں، ان کو ایک اچھا انسان بنائیں، یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ اور جو لوگ جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، بڑی نعمتیں دی ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر وہ صحیح معنوں میں زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، آرٹیفیشلی نہیں، اور اللہ کی رحمت کو، برکت کو، خیر کو اور اللہ کو ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں، تو جو نعمتیں اللہ نے ان کو دی ہیں اس کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو محروم ہیں، ان لوگوں کی مدد کریں جو مدد کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں، پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگی کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اور جہاں تک ڈرگ ٹریفکنگ کا تعلق ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، انٹرنیشنل مسئلہ ہے، اور ہر ملک کا مسئلہ ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر انسان کا مسئلہ ہے۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہم سب کے لیے، اس کو کامبیٹ کرنا، اس کو روکنا، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارا ملک، ہماری یوتھ، اس کو محتاج بنایا جا رہا ہے، پیرالائز بنایا جا رہا ہے، تباہ کیا جا رہا ہے، اور اس سے جو جنریٹ ہوتے ہیں فنڈز اور پیسہ، وہ استعمال ہوتا ہے کرائم میں، ٹیررزم میں، کرپشن میں، اور ہمارے ملک کو، ہمارے دین کو ویک کیا جاتا ہے اس کے لیے۔ اگر آج ہم اللہ کو گواہ بنا کر تمام پاکستانی اگر وٹنس کریں اور یہ کمٹمنٹ کریں کہ ہم سچائی اور ایمانداری کے ساتھ، اللہ نے اگر ہمیں گورنمنٹ میں رکھا ہے، کسی ڈپارٹمنٹ میں رکھا ہے، کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی میں ہے، کسی پوزیشن پہ بٹھایا ہے، سول سوسائٹی سے ہمارا تعلق ہے، میڈیا سے ہمارا تعلق ہے، ہم ڈاکٹر ہیں یا ہم ایک عام انسان ہیں، عام پاکستانی، اگر ہم سب کمیٹڈ ہو جائیں، سچائی اور ایمانداری سے اپنی اپنی ڈیوٹیز نبھائیں اور اس کو ہم رد کریں، اس زہر کو روکیں ایک ہو کر، تو اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم ڈرگ فری پاکستان دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں اس کی 11ویں آیت میں کہتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ،
لا یغیروا ما بقوم، کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں۔ ہم اگر اپنے حالات کو چینج کرنا چاہتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں، تو ہمیں خود سٹارٹ لینا پڑے گا، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ کیونکہ جب ہم پہلا سٹیپ لیتے ہیں تو اللہ ہمیں چیک کرتا ہے کہ یہ سیریس ہے، پھر ہماری نیت چیک کرتا ہے، ہماری ایفرٹ چیک کرتا ہے، پھر اس کی مدد فالو کرتی ہے اور ہمیں کامیابی ملتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھینک یو ویری مچ۔